اسپیکر صاحب کی بات سنی ہے، انہوں نے اعلان بھی کیا آج کہ جی ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی اور اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات ہوں گے. تو آپ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، سینئر رکن ہیں، یہ بتائیں کہ آپ تیار ہیں جی؟ آپ کی پارٹی کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انتخابی اصلاحات پر؟ دیکھیں، اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ذاتی طور پہ ایک اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے میرے ذاتی علم میں ہے کہ انہوں نے پہلے کوشش بھی کی کہ وہ ایک باوقار اور با اختیار اسپیکر بن کے جو ہے وہ ہاؤس کو چلائیں. لیکن اس کے بعد پھر جو مسائل ان کو درپیش ہوئے، اس وقت تو وہ بالکل بے وقت جو ہے وہ اسپیکر ہیں. کوئی ان کا حال نہیں ہے، کوئی وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ اپنی میز پہ بیٹھا کاغذ بھی جو ہے نا وہ اٹھا کے اسے دائیں یا بائیں نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے ایک ایسا بے وقت آفس، خواہ وہ اسپیکر کا آفس ہو یا کوئی اور آفس ہو، اس کے ساتھ اپوزیشن کیوں بیٹھے گی اور کیوں مذاکرات کرے گی جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اسپیکر ہاؤس میں انہوں نے فیٹ اپ کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کروائے تھے، اور وہاں پہ پھر ان مذاکرات کا جس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا اور اس کو پھر این آر او بنا دیا. خود ہی فاروق ایچ نائک صاحب کو کہا کہ جی ہمیں ذرا بتائیں نا، یہ نیب لا کے متعلق آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے. وہ جب اس سے پوری بریفنگ لے لی تو آگے کہا کہ جناب یہ تو ہمیں این آر او جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. تو اس ماحول میں جو ہے وہ اپوزیشن، جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں باقی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کے قریب ان کی رائے ہوگی کہ اسپیکر صاحب کی اس آفر کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اور یہ بالکل بے وقت ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے. چلے آپ نے تو مسترد کر دی. شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ اسپیکر صاحب نے جو آج اعلان کیا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور تمام اپوزیشن جماعتیں اس میں اپنے ممبرز کو نامزد کریں، تو آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. بالکل جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا میں اس بات کی تائید کرتی ہوں، کیونکہ ہم 2-2.5 برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، اور بتدریج اسمبلی کا جو وقار ہے، اسمبلی کی جو سینکٹٹی ہے، اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. اور یہ کمی جو ہے وہ یقیناً کسٹوڈین کی ذمہ داری کی وجہ سے واقع ہو رہی ہے. اسپیکر کی کرسی بہت اہم ہوتی ہے. کرسی کے اوپر تو میں کوئی ریمارک نہیں کرتی، لیکن کرسی کس طریقے سے چلائی جاتی ہے یا کس طریقے سے اس ہاؤس کی پروسیڈنگز کو چلایا جاتا ہے، اس پر یقیناً میں اپنی رائے رکھنے کا حق مجھے حاصل ہے. اور جو آپ نے دیکھا ہے اسمبلی کے اندر، میں تو آپ سے اس پروگرام میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گی ٹائم کی قلت کے باعث کہ وہاں کیا کیا وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہاں کس طریقے سے پروسیڈنگز کو چلایا جا رہا ہے. اگر میں صرف 2-3 چیزیں دیکھ لوں جس سے کہ اسپیکر صاحب نے جو آفر کی ہے اس کے وزن کو بھی آپ ٹٹول سکتے ہیں، کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا بیٹھنا چاہیے، یہ باتیں اسپیکر صاحب جب کرتے ہیں تو ہمیں اس لیے اس پر اب اعتماد نہیں ہوتا کہ کشمیر ایشو پر بھی وزیر اعظم خود تشریف نہیں لائے. کووڈ جیسے ایشو پر بھی جب سب کو بلایا جاتا ہے تو وزیر اعظم جو ہیں اس وقت ان کی ایگو سامنے آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ کہوں گی کہ آپ جا کے پہلے لیڈر آف ہاؤس کو لے کر آئیں. ان کو ہی اعتماد نہیں ہے اس ہاؤس کے اوپر. ہمیں تو پروسیڈنگز کس طرح چلتی ہیں اس وجہ سے اعتماد اب نہیں رہا. لیکن وزیر اعظم کو کیوں اعتماد نہیں اس ہاؤس سے جہاں سے وہ ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے، اور پھر ایک غیر آئینی اجلاس بلا کر ایک اپنے تئیں جو ہے وہ ووٹ لے کر پھر سے اعتماد کا آ گئے. تو ان کو آج بھی اس ہاؤس پہ اعتماد نہیں ہے. آپ مسترد کر رہی ہیں. ہم سے تو وہ پہلے بعد میں بات کریں، ہم ڈیموکریٹس ہیں. لیکن وہ پہلے جا کے وزیر اعظم سے بات کریں ان کی اس آفر کو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اور جو کچھ اسمبلی میں 2.5 برسوں میں ہوا ہے ہم قبول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، عثمان ڈار صاحب، آپ تو ابھی اسپیکر صاحب کے پاس سے تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو اسپیکر صاحب نے تو بڑا اہتمام کیا اور میرے ساتھ بھی بات کی، اور وہ تو بڑی تیاری میں ہیں، تو لیکن یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تو ان کی آفر مسترد کر دی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ میر صاحب، میں تو ان کے بیانات سے یہی اندازہ لگایا کہ آج اپوزیشن کنفیوزڈ ہے.
ہم نے کسی طرح کی بھی لیجسلیشن کرنی ہے، چاہے اسپیڈی جسٹس کے لیے کرنی ہے، الیکٹورل ریفارمز کے لیے کرنی ہے، آنا تو پارلیمنٹ میں ہی پڑے گا. کمیٹی میں ان کے ممبران بھی ہوں گے. یہ کہنا جی کہ شاید وہاں کوئی گڑبڑ کر لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بااختیار نہیں ہیں. اچھا، اسی اسپیکر کے ہوتے ہوئے یہ سینٹ کے الیکشن جو ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ وہاں بڑے بااختیار تھے. وہ تو بڑا ہی زبردست تھا جب یوسف رضا گیلانی جیتے ہیں. ادھر تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اس اسپیکر کی موجودگی میں ہم سینٹ کا الیکشن ہی نہیں کنٹیسٹ کریں گے. وہ والا اسپیکر ٹھیک ہے ان کے لیے جہاں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے. جب آپ اسپیکر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آپ کو پورے اعتماد نظر آ رہے تھے؟ بالکل، دیکھیں پورے اعتماد نظر آ رہے تھے. آپ کے درجنوں ٹاک شوز نکالیں میر صاحب، اپوزیشن کیا مطالبہ کرتی رہی ہے؟ جی ریفارمز کی طرف نہیں آ رہے ہیں، جی لیجسلیشن کی طرف نہیں آ رہے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کی طرف نہیں آ رہے ہیں. آج پوری رانا صاحب نے بتایا نا کہ جب ہم بیٹھے ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ، انہوں نے فاروق نائک سے پوچھا ہاں جی پرپوز کریں کیا ہونا چاہیے، انہوں نے پرپوزلز دیں تو آپ نے کہا یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. دیکھیں این آر او تو وہ تھا میر صاحب جو 34 سکے یہ لوگ لے کر آئے تھے فیٹف کے بل کے وقت. وہ حکومت نہیں لے کے آئی تھی، اپوزیشن لے کے آئی تھی 34 سکوں کی تبدیلی. اس سے بہتر تھا نیب بند کر دیتے ہم. جب تک ہم اپنی ذات کو مائنس نہیں کریں گے، اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے ان امینڈمنٹ سے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اب تو صورتحال یہ ہے نا کہ 2 بڑی اپوزیشن پارٹیز نے اسپیکر صاحب کی آفر ریجیکٹ کر دی. مجھے تو خوشی ہے، قوم آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کون لوگ ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اسی طرح میر صاحب ہم نے الیکشن سے پہلے بھی، سینٹ الیکشن سے پہلے پارلیمنٹ میں بل ٹیبل کیا، فیئر الیکشن کے لیے کیا، صاف و شفاف انتخابات کے لیے کیا. تب بھی پوری قوم نے دیکھا انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ابڑو آ گیا، قادر آ گیا، فلاں پیسے چل گئے، 70 کروڑ چل گیا، 35 کروڑ چل گیا. تو کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے؟ یہی لوگ ہیں جو آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں. یہی اپوزیشن ہے جو سپریم کورٹ میں ہمارے خلاف کھڑی تھی. نہیں کرنے دیں گے اوپن ہینڈ سے یا اوپن بیلٹنگ سے یہ الیکشن. آج قوم دیکھ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز ہو، 2023 کا الیکشن شفاف ہو، جو بھی جیتے وہ جیت کا جشن منائے، جو ہارے وہ اپنی ہار. اچھا، آپ کے پاس میں دوبارہ